دوستو، بعض اوقات کسی نتیجے تک پہنچنے کا براہ راست راستہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ براہ راست جواب ہمیں اس کا نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہم بالواسطہ طور پر اس تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی عقلی استدلال سے اس نتیجے کو اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جسے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر انسان کو، مجھے امید ہے کہ آپ کی اکثریت، اگر سب کے سب نہیں، وہ کالج یونیورسٹی گئے ہوں گے، یا وہ کسی تعلیمی ادارے سے منسلک رہے ہوں گے جہاں انہوں نے ملٹیپل چوائس کوسچنز، جسے شارٹ فارم میں MCQs کہا جاتا ہے، انہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی ایک سوال کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں، جیسے وہ ہو وانٹس ٹو بی اے ملینئر اور کون بنے گا کروڑ پتی میں بھی ہوتا ہے کہ چار آپ کو آپشنز دے دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک آپشن ایسا ہوتا ہے، ایک جواب ایسا ہوتا ہے جو اس سوال کے لیے درست ہوتا ہے اور باقی تین غلط ہوتے ہیں۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جواب معلوم ہوتا ہے اور آپ جواب دے دیتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جواب نہیں معلوم ہوتا اور آپ کو ایک کریٹیکل انالیسس کے تھرو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا آپشن ایسا ہے کہ جسے آپ اختیار کریں تو وہ صحیح ثابت ہوگا، یا کم از کم اس کے صحیح ثابت ہونے کا قوی ترین امکان ہوگا۔ تو یہ ملٹیپل چوائس کوسچنز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کو جواب کے بارے میں 100% سرٹینٹی حاصل نہ ہو رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر عقل مند طالب علم یہی بتائے گا کہ آپ ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کو فالو کرتے ہیں۔ یہ پروسیس آف ایلیمینیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ آپشن اے، بی، سی اور ڈی میں سے کون سا آپشن درست ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سے آپشن ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی جواب نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں آپشن میں سے کون کون سے وہ آپشنز ہیں جو بالکل بھی درست نہیں ہو سکتے، تو آپ انہیں باہر نکال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یار آپشن بی اور آپشن ڈی یہ دونوں تو ہو ہی نہیں سکتے، صرف آپشن اے یا سی میں مجھے کنفیوژن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آپشن ہے کہ جو درست ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ اس آپشن اے اور سی کو فردر غور و فکر کے مناظر سے گزارتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، ان مدارج میں لے کر جاتے ہیں، اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں، اور پھر اکثر اوقات آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ارے اے بھی اس کا جواب نہیں ہے، اس کا لازمی جواب سی ہے۔ اب مجھے بالکل اطمینان ہے، موسٹ پروبیبلی اور مے بی سرٹنلی سی ہی اس کا جواب ہے، اور آپ کہتے ہیں جی لاک کر دیجیے۔ یا پھر آپ اگر کوسچن پیپر پہ ہو تو آپ سی کو ٹک کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کو اپنایا، آپ کو جواب ابتدا میں نہیں معلوم تھا، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ایلیمینیشن کے تھرو پہلے ان آپشنز کو نکال دیا کہ جو بالکل بھی جواب نہیں ہو سکتے، اور تدریج سے بالآخر اس آپشن تک پہنچ گئے جو اس کا جواب ہے یا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ ملٹیپل چوائس کوسچن کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کا ایک میتھڈ ہے، یا یہ کہیے کہ یہ ایک بالواسطہ طریقے سے حقیقت کو جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ جو ہم اپنے ایتھیزمز کے مخاطبین کو بتا بھی سکتے ہیں اور خود اپنے لیے بھی اپنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کو آ کر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، تین بنیادی کوسچنز ہیں کہ جن کو اگر آپ جان لیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اللہ پر بھی ایمان لے آئیں گے، بلکہ آپ اسلام کو بھی قبول کرنے کے لیے بالکل قلب سے اور ذہن سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ تین کون سے بنیادی سوال ہیں؟ پہلا یہ کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، یعنی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ پہلا سوال ہو گیا۔ اگر اس کا جواب آپ کو مل جائے تو آپ ایک حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو کتاب ہے قرآن، جس کا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، اور اس کو کس نے لکھا، کیا ہے یہ، اس کی اگر حقیقت جان لیں تو ہمیں دوسری حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا دعویٰ رسالت جو ہے اس کی کیا بنیاد ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ہم انالیٹیکل طور پر اگر دیکھ لیں، اگر یہ تینوں باتیں ہم پر آخری درجے میں واضح ہو جائیں تو ہم اس بات پر پہنچ جائیں گے کہ ہاں یار، اسلام ہی وہ دین ہے جسے میں فالو کرنا چاہتا ہوں اور جس پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو تینوں معاملات ہیں ان کو آپ باقاعدہ دلائل سے بھی واضح کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو سابقہ گفتگو میں بتایا کہ گو ریپ اسٹریٹجی کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسے بالواسطہ پروسیس آف ایلیمینیشن ملٹیپل چوائس کوسچنز کی سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کا ایک دیکھیں نمونہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس بات کا تو انکار کر سکتا ہے کہ بھئی خدا نہیں ہے،
کیونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے. لیکن یہ بات تو ہم سب کے لیے بالکل ازہر من الشمس ہے، ایک موحد کے لیے بھی، ایک ملحد کے لیے بھی، کہ یہ کائنات موجود ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد جو ہے یہ کائنات موجود ہے، میں خود موجود ہوں، میں ان ساری حقیقتوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل، یہ پیچھے رکھی کتب، یہ سب جو ہیں یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہیں. تو یہ جو کائنات ہے جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ کیسے وجود میں آئی؟ یہ پہلا سوال ہے. تو اس کے بارے میں پہلے ایک ملٹیپل کوسچنز بنا لیجئے، ملٹیپل چوائس کوسچنز، کہ کیا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہیں، اس کے پاسبل آنسرز کون سے ہو سکتے ہیں. تو بھائی پہلا آپشن مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ کچھ نہیں سے وجود پا گئی. لیٹ سے اٹ از آپشن 1 کہ اچانک سے یہ کائنات پاپ آؤٹ ہوئی اور یہ کائنات بن گئی. یہ آپشن 1 ہے. کیا آپ اسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا جائزہ لیجئے. آپ کو جواب ملے گا، آپ کا ذہنی وجود کہے گا نہیں، یہ نہیں پاسبل. نتھنگ کین کریٹ نتھنگ، دیر شوڈ بی سم تھنگ ٹو کریٹ سم تھنگ. یہ بات کہنا کہ نتھنگ سے جو ہے یہ کائنات بن گئی، دیٹس ایبسولوٹلی لاجیکل. آلدو پروفیسر لارنس کراس یہ کہتے ہیں کہ جی نتھنگ سے کائنات بن گئی، اور اس کے اوپر ان کے اوپر بڑی سخت کڑی تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن نتھنگ کین کریٹ نتھنگ، اٹس اے پیور کامن سینس. تو یہ پہلا آپشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. پروسیس آف ایلیمینیشن میں جب آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ اتنا فہم ہم سب کے پاس ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی کوئی چیز کسی چیز کو بناتی ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کچھ نہیں سے کچھ نہیں بنتا. نتھنگ کین کریٹ نتھنگ، دیر شوڈ بی سم تھنگ ٹو کریٹ سم تھنگ. تو پہلا آپشن تو جی ختم ہو گیا. دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا وجود کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کائنات نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہو. کیا یہ آپشن ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کیجئے. کیا کائنات خود اپنے آپ کو بنا سکتی ہے؟ تو نہیں، یہ کائنات خود کو نہیں بنا سکتی. یہ بات کہ آسمان نے خود آسمان کو بنا لیا یا زمین کو بنا لیا یا ان سب چیزوں کو بنا لیا پروپورشن، دیٹ از ایبسولوٹلی ربش. اور یہ تو سائنس بھی خود نہیں کہہ رہی کہ جب وہ کہتی ہے کہ دیر از این ایبسولوٹ بگننگ اینڈ این اینڈ آف دس یونیورس، آف دیس کاسموس اینڈ آل. تو یہ کہنا کہ جی کائنات نے خود اپنے آپ کو بنا لیا، یہ اگین ایک illogical اسٹینڈنگ ہے، اور اسے بھی آپ ریجیکٹ کر دیں گے. آئی ہوپ سو. تو یہ دوسرا آپشن ہو گیا، اس کو آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، پھر تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ لیٹ سے کہ بھئی ہم نے جتنی بھی آج تک دنیا میں مخلوقات دیکھی ہیں، ہم نے مختلف جانور دیکھے، ہاتھی، چیتا، گینڈا، بندر، سب دیکھے ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ پہاڑ دیکھے، دریا دیکھے، اور دوسری چیزیں دیکھی. ان میں جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ مخلوق ہم پاتے ہیں وہ اپنے وجود کو پاتے ہیں. یعنی ابھی تک جو معلوم مخلوقات ہیں ان میں انسان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان نے اس کائنات کو بنایا ہو؟ یعنی انسانوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا. از دس پاسبل؟ دیٹ از اندر آپشن. کیا ہاں میں جواب ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کہیں گے کہ نہیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نے اس کائنات کو نہیں بنایا. انسان نے نہ اپنے آپ کو بنایا ہے، خود ڈیزائن کیا ہے اپنے آپ کو، نہ اس کائنات کو بنایا، ان کاسموس گلیکسیز کو بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن بھی جو ہے نا وہ بن میں چلا جاتا ہے. چوتھا آپشن دیکھیے، اور کیا آپشن ہو سکتا ہے جناب؟ کہ ہو سکتا ہے کسی ایلینز نے آ کر یہاں پر بنایا اور انہوں نے کلوننگ کے ذریعے یہاں پر تجربات کیے ہوں، انسان کو بنایا ہو، ٹھیک ہے، اور کائنات کو بنایا اور چلے گئے ہوں. تو بھائی انسان کو بنایا ہے چلو مان لیتے ہیں، کائنات کو کیسے بنایا اور کہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، اور اگر وہ بھی جو ہے نا وہ بنانے والے ہیں تو ان کو کون بنانے والا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پیدا ہو جائے گا. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایلینز بھی جو ہیں مخلوق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے. تو سوال تو وہیں رہے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایلین خالق ہیں اور ان پر مادے کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، تو دراصل آپ انہیں گاڈ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے بحث پولیگیمی اور اس پہ ہوگی، یعنی کہ جو ہے نا پولی تھیسٹ ہیں آپ کے، تھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہیے کہ آپ جو ہے وہ موحد ہیں یا مشرک ہیں، لیکن آپ خدا کے وجود کو تو مان رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایلینز کو بھی ایک مخلوق سمجھتے ہیں جیسے انسان ایک مخلوق ہے، تو سوال باقی رہے گا کہ اگر انہوں نے انسان کو آ کر یہاں کلوننگ سے بنا دیا اور اس کائنات کو بھی بنا دیا، وچ از امپاسبل ان فیکٹ، لیکن چلیے مان لیتے ہیں، تو انہیں کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، تو دیٹ از اگین اٹر نان سینس. تو یہ آپشن بھی چلا جاتا ہے. تو اور آپشن بچتا کیا ہے اس کائنات کی توجیہ کا، اس کائنات کے وجود کی توجیہ کا؟ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ تو ایک اور آپشن ہے کہ اس کائنات کو کسی ایسی ہستی نے بنایا، کسی ایسی سپریم انٹیلیجنس نے بنایا، کسی ایسی سپریم کانشیسنس نے بنایا، ٹھیک ہے، کہ جو مادے کے قوانین سے آزاد ہے، جو مخلوق نہیں ہے،
جو انکریٹڈ ہے اور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی باؤنڈری میں، لیکن وہ خود ٹائم اور اسپیس کی باؤنڈری سے باہر ہے۔ اب یہ ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے جو آپ کو تمام ادیان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید دے رہا ہے اور آپ کی عقل میں بھی آ رہی ہے۔ یعنی یہ بات تو ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم نے اسے ایک لیبارٹری میں نہیں لے کے آ سکتے خدا کو، لیکن از اٹ پاسبل کہ سم ون آؤٹ دیئر، آؤٹ فرام دی ببل آف دی ٹائم اینڈ اسپیس ایگزسٹ ہو ہیز کریٹڈ دس؟ آف کورس، وائی ناٹ، بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم اس تک پہنچے نہیں ہیں، ہمیں تو نون یونیورس اور جو ہے وہ ہمارا اتنا بھی ٹریلینز آف پلانٹس کے اوپر محیط ہو چکا ہے، اور جبکہ ان نون یونیورس کا کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے۔ ہم میٹر میں پھنسے ہوئے، اور ڈارک میٹر کا جو معاملہ ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہماری تو ایک کائنات ہی ہمارے ارد گرد اتنی بنی ہوئی ہے، تو اس سے باہر اگر کسی نے بنایا ہے، اس کائنات کو تخلیق کیا، تو اٹ از ایبسولوٹلی لاجیکل، بیکاز دیر شوڈ بی سم ون ہو کریٹ سم تھنگ، کریٹ آل آف دوز تھنگس، اور اسے پھر ان قوانین سے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر کہ وہ بھی انہیں قوانین کا پابند ہوگا تو پھر اس پر بھی یہ کوسچن اٹھ جائے گا کہ اسے کس نے بنایا۔ لیکن اگر وہ خود اس قوانین سے باہر ہے کہ وہ کریٹ ہونے کے قانون سے یا ان سب چیزوں کے قوانین سے باہر ہے، تو پھر یہ سوال باقی نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے آپ جب پروسیس آف ایلیمینیشن سے گزرتے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ بات پہلی ہو گئی کہ بھائی اس کائنات کی کیا توجہ ہے، اس کائنات کو کس نے بنایا، یہ کیسے وجود میں آئی۔ دوسری بات کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو کتاب اللہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہ کیسے آئی، ٹھیک ہے، یہ کس نے لکھی، کہاں سے آئی، تو اس کی کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ تو ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھ لی۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا منکرین اسلام جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی کتاب قرآن مجید۔ کیا یہ بات حقیقت ہو سکتی ہے؟ اس کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام نان مسلم ہسٹورینز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، ٹھیک ہے، ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ۔ ایک ایسے انسان نے اتنا عالی شان کلام کہہ دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سوچئے اس کے اوپر۔ اور 40 سال کی عمر تک انہوں نے جس عرب کے اندر اپنی زندگی گزاری، وہاں پر نہ وہ کسی کالج گئے، نہ اسکول گئے، نہ کسی ٹیچر سے پڑھا۔ وہ دور جو اشعار کہنے میں ماہر تھے، یعنی ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج شاعری تھا، جیسے ہمارا سائنس ہے، ان کا ادب اور شاعری تھا، وہاں پر ایک شعر کبھی نہیں کہا۔ اچانک 40 سال کی عمر میں وہ ایک ایسا کلام کہنے لگتے ہیں کہ جو بلاغت میں، فصاحت میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج بھی کیمبرج کے اندر جو عربک ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے وہ یہودی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں ایز اے ہائیسٹ پیس آف عربک لٹریچر، ٹھیک ہے۔ تو لٹریچر کے حوالے سے وہ بھی اسے ماننے کو جو ہے نا وہ ہے کہ یار بہت زبردست اس کے اندر فصاحت و بلاغت والی جو ہے نا وہ زبان استعمال ہوئی ہے، اور بہت عمدہ، اونچی، جسے ہم عربی مبین کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ایک 40 سال کی عمر میں اچانک جس شخص نے نہ پڑھنا جانتا تھا، نہ بولنا جانتا تھا، نہ جس نے کبھی کوئی شعر کہے تھے، نہ ادب کہے تھے، جو ایک سادہ اور ایک ریسپیکٹڈ انسان تھا، اس نے اتنا فصاحت و بلاغت والا کلام سنانے لگے، اور کہنے لگا کہ اللہ کی جانب سے، اور یہیں تک نہیں رکا بلکہ ایک چیلنج کیا اپنے مخاطبین کو۔ یعنی وہ ایک معجزے کی صورت میں کلام کو لے کے آیا۔ دیکھیے معجزہ ہوتا کیا، اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ معجزہ پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ نبی رسول خود چن لیں کہ مجھے کیا چاہیے، بلکہ اللہ عطا کرتے ہیں، اور وہ معجزہ چیلنج کی نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس دور کا جو بھی ہائیسٹ ڈومین آف نالج ہوتا ہے اسے نیچا دکھا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ان کو معجزات عطا کیے گئے، وہ جادو کو نیچا دکھاتے ہیں۔ یعنی سانپ بن جانا عصا کا، یا سمندر کا پھٹ جانا، یا ان کا ہاتھ چمکنا، ید بیضا وغیرہ جو ہے، یہ جادوئی نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ بلکہ پورا ان کا وہ مقدمہ موجود ہے جس میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا ہے ان کا، اس میں تو ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج جادو تھا اس وقت۔ یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں، آپ میری نہ مانیے، چلیے قرآن کی بھی نہ مانیے، میں یہاں پہ انگلینڈ میں رہتا ہوں، اگر آپ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں تو برٹش میوزیم جائیے، میں کئی دفعہ جا چکا ہوں۔ برٹش میوزیم کے اندر جا کر دیکھیے جو فیروز کا سیکشن ہے، اس کے اندر وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں
جگہ جگہ وہ مورتیاں جادو کی اور تمام چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج اس وقت جادو تھا، میسمرزم تھا. تو اس کو ختم کر دینے والے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تاکہ وہ ہائیسٹ ڈومین آف نالج نیچے ہو جائے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتے ہوئے شخص کو، ایک مردہ شخص کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک پیدائشی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بینائی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا وہ لا علاج جلد کے بیماری میں مبتلا انسان کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جی اس کو جو ہے نا وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. تو یہ والے جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، یہ کس نوعیت کے ہیں؟ یہ میڈیسن کے نوعیت کے، میڈیکل سائنس کی نوعیت کے، اور اس زمانے کا جو ہائیسٹ ڈومین آف نالج ہے آپ کسی بھی سورس سے پڑھ لیجئے، وہ گریک میڈیسن تھا. تو گریک میڈیسن اس وقت جو ہے نا وہ سب سے اونچی چیز پڑھی جاتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ اس نوعیت کے تھے کہ جو اس وقت کے ڈومین آف نالج کو فیل کر دینے والے تھے. اب آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو اس وقت ہائیسٹ ڈومین آف نالج کیا تھا؟ آپ کسی مسلم سے پوچھئے، کسی غیر مسلم محقق سے پوچھئے، کیرن آرمسٹرانگ سے پوچھئے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتائیں گی کہ جی اس وقت ہائیسٹ ڈومین آف نالج شاعری اور لٹریچر تھا. عربی اپنی زبان پر اتنے نازاں تھے کہ وہ باقی لوگوں کو جو غیر عرب تھے انہیں کہتے تھے یہ عجمی ہیں، گونگے ہیں. اس حد تک انہیں ناز تھا اپنی زبان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج تھا. اور وہی بات میں اب دوبارہ آتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اچانک قرآن حکیم کہنا شروع کیا تو اس میں یہی معجزہ بیان ہوا، اور اس کے اندر باقاعدہ چیلنج کیا گیا، جیسے کہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور یہ خود لکھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے خود لکھ لیا، تو تم ایک کام کرو کہ انسانوں اور جنات کو مل کر لے آؤ اور اس جیسی ایک کتاب پروڈیوس کر دو. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ اچھا 10 صورتیں لے آؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے، پھر ایک مقام پہ کہا اچھا ایک صورت لے آؤ، جیسے سورہ کوثر ہے، چھوٹی سی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، ان کو چیلنج کیا کہ ایسی کوئی ایک فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ صورت پروڈیوس کر دو، اور تم نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، یہ چیلنج دیا گیا. یہی معجزے کی نوعیت ہوتی ہے. تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا، بہت سے لوگوں نے اٹیمپٹ کیا، دے فیل ٹیریبلی، اور اس کا سارا ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ موجود ہے. تو یہ بات کہنا کہ پاسبلٹی کے طور پر کہ قرآن کہاں سے آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا، that doesn't make sense. کوئی بھی سینس نہیں بناتا ہے. اٹس a big mystery even for those people who don't believe in Islam. تو یہ پہلا آپشن تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کسی اجمی نے لکھ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف قافلوں میں جایا کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ تجارتی قافلوں میں دوسری جگہ پہ جاتے تھے، تو وہاں انہوں نے جو ہے نا کسی سے پڑھا اور جو ہے نا وہ لکھ کر لے آیا. تو دیٹ از اگین ویری لیم آرگیومنٹ، کیونکہ عربی کی اتنی اونچی سطح جو عرب کے بڑے سے بڑے شاعروں کو نیچا دکھا رہی ہے، انہیں چیلنج کر رہی ہے، وہ والی عربی اور وہ والا تمام پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجمی سے، یعنی نان عربک پرسن سے کسی تجارتی قافلے کے دوران سیکھ کے آگے. That doesn't make sense. It doesn't have any legs to stand up on. تو یہ دوسرا بھی جو ہے نا بات نہیں جاتی کہ اجمی سے لکھوا لیا. اچھا کسی عربی سے لکھوا لیا، ٹھیک ہے، یہ ایک اور آپشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان رہتے تھے، 23 سال کے برس کے عرصے کے اندر قرآن مجید نازل ہوتا رہا. ایک مثال ایسی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی شک ہوتا، کوئی اس بات کو اٹھاتا، کوئی اس بات کو لے کے آتا. نہیں ہوا. اس لیے یہ بات بھی بالکل ممکن نہیں ہے. کوئی بھی جو ایک کہنا چاہیے ایک آنیسٹ محقق ہوگا وہ اس بات کو نہیں مانے گا. تو آخری آپشن کیا بچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک کلام آیا وہ واقعی کسی الہامی پیغام کی صورت میں ان تک پہنچا، کسی وحی کی صورت میں ان تک پہنچا، اور یہی حقیقت ہے. تو یہ پروسیس آف ایلیمینیشن کے ذریعے آپ اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہو گیا. اور تیسرا اور آخری سوال یہ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں ٹھیک تھے؟ اس کی کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ ان کے دعوی رسالت کی کیا پاسبلٹی ہے؟ تو پہلی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا آپ نے، یعنی کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولا کہ میں اللہ کا رسول ہوں معاذ اللہ، تو یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی جانب منسوب کر کے کہے کہ مجھے اللہ جو ہے نا بات کہتا ہے اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں بات. ٹھیک ہے، تو یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پہلی پاسبلٹی کے طور پہ لوگ پیش کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی وہ شخص کہ جس کو
ٹائٹل کے طور پہ صادق اور امین کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، نہیں جس طرح سے ایک بہادر انسان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ شیر بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ صادق اور امین ہے، وہ جس سے جو ہے نا وہ باقاعدہ فیصلے کروائے جاتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہ جن کے بدترین دشمن نے دور جاہلیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے دوران بھی ان کی صداقت کی دلیل دی کہ نہیں یار یہ صداقت صادق تو ہیں، اس کے اندر جھوٹ نہیں بولتے، انہیں ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، وہ اچانک اتنا بڑا جھوٹ گھڑیں گے اور 23 سال تک اس طرح گھڑتے رہیں گے اور باقاعدہ ایک سسٹم کھڑا کریں گے. ہاؤ ڈز اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہنا ہی عجیب بات ہے، ذرا سا سوچ کے دیکھیں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان جو ہے نا وہ باندھا ہو. تو یہ پہلی پاسبلٹی نہیں سمجھ میں آتی. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ذہنی عارضہ تھا، معاذ اللہ، کوئی انہیں ہلوسینیشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے، ہی واز جسٹ امیجننگ تھنگس کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. واز اٹ پاسبل؟ اس کو ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے ایسے متعدد واقعات آئیں گے جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا قطعی بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ساتھ میں شہادت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے واقعات کو وہ خود نوٹس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرملال تھے، تو اس وقت جو ہے وہ سورج گرہن ہو گیا اس دن. تو صحابہ نے کہنا شروع کیا کہ آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شاید جو ہے وہ اسی غم میں سورج کو بھی جو ہے نا وہ پردہ لگا دیا، ٹھیک ہے، گرہن کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کریکٹ کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں کہو، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہوتا ہے اس طریقے سے، اس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان کا یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ ہی از ٹو سی آل دوز تھنگس، ہی کریٹیکلی اینالائز دیز تھنگس. پھر ایک ایسا انسان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی معاذ اللہ ذہنی عارضہ ہو، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ جو ٹاپ 500 موسٹ انفلوئنشل مسلم انفلوئنشل ہیومن ان دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ کے اندر نمبر 1 انہیں کہا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ سب سے بڑے لیڈر بھی تھے، یہ سب سے بڑے جج بھی تھے، یہ سب سے بڑے جو ہے وہ جنگ کو لیڈ کرنے والے بھی تھے، سب سے بڑے منصف بھی تھے، ٹھیک ہے، اتنے سارے رولز جو ہیں وہ ایک آئیڈیل انسان کے طور پر پیش کرنے والے تھے. ایسے شخص کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ہلوسینیٹ کر کے جو ہے نا جو بھی انہیں دکھتا تھا اس کے اوپر چل پڑتے تھے، ٹھیک ہے، بڑی جسارت ہے، ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو آنیسٹ آدمی ہوگا وہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر کیا آپشن بچتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ وہ سچے تھے، انہوں نے اپنے پیغام کو پیش کیا. یہ بھی کہنا کہ بھائی ان پر کوئی شیاطین کا معاملہ تھا، کوئی جنات کا معاملہ، دیٹ از اٹرلی ربش، کیونکہ پیغام اس کی مخالفت میں، وہ جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ شیطان کو دور کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیکی کو پھیلانے والا ہے اور وہ جو ہے وہ لوگوں میں پیار پیدا کرنے والا ہے. تو شیطان ایسی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا آپ کو دی جا سکتی ہیں، لیکن پروسیس آف ایلیمینیشن کے تھرو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، آپ یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ جان لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں بالکل سچے تھے. اور جب یہ باتیں واضح ہو گئیں، یہ تینوں باتیں واضح ہو گئیں، تو بس پھر کیا ہے، پھر تو وہی جو سمعنا وطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ والا اصول لاگو ہو جاتا ہے کہ پھر آپ سنتے ہیں، آپ بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آپ پر واضح ہو گیا کہ میرا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی یہ کتاب ہے، اسی کے رسول ہیں. تو پھر جو احکامات آتے ہیں کہ آپ نے عبادات کیا کرنی ہے، معاملات کیا کرنے ہیں، اس کو پھر آپ دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ ایک اور طریقہ ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا اور خود بھی حق تک پہنچنے کا. امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ میری باتیں واضح ہوئی ہوں گی. تو یہ چند گزارشات تھیں اور آج کا لیکچر میں انشاءاللہ یہیں پہ ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو. امید ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ حاصل کیا ہوگا. اور میرا مشورہ آپ کو بس صرف یہی ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ دعوت دینا آپشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوبلیگیٹری، اٹس مینڈیٹوری، اٹس نیسسری. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی ایک جملہ بھی آپ کو اگر پتہ ہے حق کا تو دوسرے تک پہنچانا ہے، لیکن دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو اکوپ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ قرآن مجید کو کم از کم اچھے سے غور و فکر کر کے اپنے رگ و پے میں اتاریں.
6 سے 8 مہینے صرف قرآن مجید کے ساتھ گزاریں، اس پہ تدبر تفکر کریں، اسے اپنے سینے میں بسائیں، پھر اس کے بعد کچھ بھی پڑھیں تو قرآن مجید ہی کو میزان بنائیں، اسی کو فرقان بنائیں، انشاءاللہ ہر چیز سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پھر دین کی خدمت کا بھی کام لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو اچھا تھا وہ من جانب اللہ تھا، وہ اللہ ہی کا فضل ہے مجھ پر، اور اگر کوئی بات غلط ہوئی تو وہ میرے نفس کی غلطی ہے، میری اپنی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اس کمی کو یا اس غلط بات کو آپ کی یادداشت سے محو کر دے، اور جو کچھ اچھا کہا بھلا کہا اسے آپ کی میموری میں، آپ کی سمجھ میں راسخ کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔